الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ 30واں پارہ سورہ قدر۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضرات محترم، قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ یہ رات کتنی عظمت والی، برکت والی، اور اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس ایک رات میں عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ثواب، نیکی اور عظمت، برکت، رحمت عطا فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر کی شان نزول میں بیان فرمایا، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امت کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ طویل تھیں۔ میری امت کی عمر بہت مختصر چھوٹی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کی عمریں زیادہ ہیں، وہ نیکی میں زیادہ ہیں۔ پر اس خیال امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا اور چہرے انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا حبیب امت کا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر رہے، اس لیے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں یہ تفسیر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازیں، عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں، اور حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعا خیر کرتے ہیں، اور برکت رحمت کا یہ سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کنز الاموال میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے سردار حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات میں کیا کیا؟ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ حضرات صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو عادی شرابی ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو ان 4 افراد کی نشاندہی کی گئی جو اس مقدس رات میں بھی بخشش کا سامان نہیں کر پاتے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم رہتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص جو فرمایا وہ ہے جو عادی شرابی ہو، یعنی ام الخبائث، شراب کو پینے والا۔ یہ کتنی بڑی لعنت ہے اور ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا عادی ہے تو وہ اس رات اللہ کی نظر کرم سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان، اللہ اکبر، جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہونی چاہیے کہ وہ آج ہی اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی فرما برداری میں بقیہ زندگی گزاریں۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان سے قطع تعلق کرتا ہے۔ چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرے، قطع رحمی نہ کرے بلکہ ان کے اوپر جو ہے رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ شخص جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے، اس چیز سے ہم میں سے کوئی بھی جو ہے باہر نہیں۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینہ موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور بغض و کینہ سے محفوظ رکھیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مقدس اور محترم رات ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم ہیں وہ 9 قسم کے ہیں۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر ہنستے ہیں، اس کی بات اس کو کر کے لڑانے والے، دینی استادوں کو تکلیف دینے والے، نماز میں سستی کرنے والے، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والے اور بے غسل رہنے والے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا تمام بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی یعنی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتیں اور نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مکاشفت القلوب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کی 27ویں شب یعنی شب قدر صبح ہونے تک عبادت کی وہ رمضان شریف کی تمام راتوں سے زیادہ پسند ہے، وہ مجھے تمام راتوں سے زیادہ پسند ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ و طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضعیف کمزور مرد اور عورتیں کس طرح عبادت کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرات تکیہ لگا لیں یا کسی چیز کا سہارا لے لیں جس سے عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، لیکن اس مبارک رات کے کچھ لمحے ضرور بیٹھ کر گزاریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یہ بات میں اپنی امت کے تمام رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان شریف کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔
یہ حدیث مبارکہ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اب ہمیں ان طاق راتوں میں شب قدر کو شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کو مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے، کیا حکمت ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر نشاندہی فرما دی جاتی کہ یہ رات جو ہے اس تاریخ کو ہے تو ہم صرف اسی رات کو جاگتے۔ مخفی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری عشرہ ہم اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں گزاریں، اور طاق راتوں میں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہو کر اپنے مناجات پیش کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے گزاریں، اور جب ہمیں یہ شب قدر مل جائے تو سمجھ لیں ہم نے حقیقت میں اپنی بخشش کا سامان کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ اس مبارک رات کے تعین میں ہمارے اسلاف و علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں جو 40 کے قریب ہیں۔ ہر سال شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ضرور ہوتی ہے، مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ بھی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے متعین نہ کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم 5 طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت کرتے ہوئے گزارے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، اماموں کے امام حضرت امام ابو حنیفہ، اور پیروں کے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم، اور بے شمار بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو حتمی طور پر نہیں کہا گیا۔ سب نے اپنے اپنے طور پر جو جج کیا وہ بیان کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو دینے کو پسند کرتا ہے اور مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم احمد بن حنبل ابن ماجہ، ترمذی اور مشکات میں موجود ہے۔ اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شب قدر میں نفل نمازیں جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں سے مختلف قسم کی نمازیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کسی بزرگ نے 4 رکعت، کسی نے بزرگ نے 12 رکعت، کسی نے 20 رکعت۔ پھر پہلی رکعت میں سورہ قدر 7 بار پڑھی جائے، دوسری رکعت میں کوئی سی بھی صورت پڑھ جائے۔ اسی طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ اس رات کو 2 رکعت کی نیت باندھیں۔ اگر سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ قدر پڑھیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں سورہ قدر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ورنہ وہ صورتیں پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہے۔ پہلی 2 رکعت میں کشادگی رزق کی نیت کریں، دوسری 2 رکعت میں عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں، تیسری 2 رکعت میں گناہوں کی بخشش کی نیت کریں، چوتھی 2 رکعت میں ایمان پر خاتمے کی نیت کریں۔ اس طرح 8 رکعت نماز مکمل کریں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد صبح تک جتنے بھی نمازیں پڑھیں۔ اگر شب قدر میں کوئی محفل میلاد یا دوسری کوئی محفل ہو تو اس میں ضرور شرکت کریں، تو اس میں شرکت کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقدس اور عظمت والی رات نصیب فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات جاگنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے، کلمہ شریف کے ذکر کی رات ہے جو خوب تیار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رات میں جس میں فرشتے ہم سے سلام و مصافحہ کریں گے، صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ اپنے دلوں کی بھی صاف کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اس رات کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔